السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زین العابدین۔ ہمارے ساتھ روٹین کے مطابق سید کاشف سلیم شاہ صاحب موجود ہیں۔ ان کے تجزیے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور ان کی پاکستان کی جو سیاست ہے اس پہ بڑی گہری نظر ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ اچھا سر، مختلف موضوعات پہ آپ کے ساتھ بحث ہوتی رہتی ہے۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی فارن پالیسی کے متعلق۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دور حاضر کے جتنی بھی معاملات چل رہے ہیں، کیا ہماری پاکستان کی فارن پالیسی دور حاضر کی ضروریات پوری کر رہی ہے؟ کیا پاکستان کی فارن پالیسی اس قابل ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت تو نہیں ہے کہیں؟ جی بالکل، پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت بہت زیادہ متحرک ہے۔ پہلے ہی دن سے عمران خان صاحب نے وزیر خارجہ کو نامنیٹ کیا تھا۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جی کہ اس سے پچھلے دور حکومت میں 4 سال تک اس ملک کو وزیر خارجہ نہیں ملا تھا۔ 5ویں سال میں خواجہ آصف صاحب کو وزیر خارجہ کا قلمدان دیا گیا تھا، اور ان کے قلمدان کے دوران میں پتہ چلا تھا کہ وہ اقامہ ہولڈر بھی ہیں اور دبئی میں کسی سیکورٹی گارڈ کے طور پر کام بھی کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے فارن منسٹر صاحب میں سیکورٹی میں وہاں پر کام کر رہے تھے نا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب ایک بہت ہی متحرک فارن منسٹر ہیں، اور عمران خان کا جو ویژن ہے وہ دنیا سے بہتر تعلقات بنانا ہے۔ ان بہتر تعلقات میں ہم نے دنیا کے ساتھ اس وقت اس لحاظ سے چل رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم ایک خود مختار ملک ہے، برابری کی سطح پر ہم پوری دنیا کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے عمران خان نے جب اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں خطاب کیا تھا تو اس وقت بھی دنیا کو واضح پیغام دیا تھا جی کہ ہم میں سے ڈو مور کا تقاضا نہ کیا جائے، ہمارے ساتھ برابری کی سطح پر بات کی جائے اور ہمارے ساتھ بزنس کیا جائے۔ تو اس وجہ سے تو عمران خان کی متحرک اور جاندار خارجہ پالیسی کی وجہ سے دنیا نے پاکستان کے امیج بہتر کیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ دنیا نے پاکستان کو ٹورزم کے لیے بہترین ملک قرار دیا۔ اس ٹورزم کی وجہ سے ہمارے ملک میں فارن انویسٹمنٹ بھی بڑھ سکتی ہے، یہاں کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ سکتے ہیں، مقامی لوگوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جب عمران خان نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں یہ کہا تھا جی کہ دنیا کو کشمیر کے لاک ڈاؤن کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ 60 دن سے، اس وقت 60 دن ہوئے تھے تقریباً، کہ 60 دن میں دیکھ لیں جی کہ کشمیری لوگ لاک ڈاؤن ہیں، اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ کرونا کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہے۔ اور اب تو دنیا کو احساس ہو جانا چاہیے جی کہ کشمیری مسلمانوں کی شاید نکلی ہے کہ پوری دنیا میں تمام چیزیں ساکن ہو گئی ہیں۔ مگر آپ اس کو بھی دیکھیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں آج کل کی صورتحال کو، ہمارا لاک ڈاؤن، آپ حقیقت اگر پسندانہ تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا لاک ڈاؤن اور کشمیر کے لاک ڈاؤن میں ابھی بھی بہت فرق ہے۔ آج بھی ہم آپ کے پاس بنیادی ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ بالکل، یہاں پر آزادی ہے، رائے کی آزادی ہے، یہاں پر انٹرنیٹ کی سہولیات ہیں، یہاں کے شہریوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہے، لیکن کشمیر میں تو ایسا نہیں ہے، ابھی بھی ایسا نہیں ہے۔ اور اس کا جب عمران نے مسلسل دنیا کو بتایا جی کہ مودی کی جو پالیسیاں ہیں وہ ہٹلر کے جیسی پالیسیاں ہیں، RSS کی پالیسیاں جو ہیں نازیزم کی پالیسیاں ہیں، اور مودی نے اپنے اقدامات سے یہ ثابت کیا جی کہ جو سیکولر انڈیا تھا یا سیکولر ہندوستان تھا وہ اب سے ہندوتوا پہ چلا گیا ہے، اور اس کا یہ مودی اپنے یعنی کہ گڑھے میں خود گر گیا ہے۔ جو پاکستان کو FATF میں بلیک لسٹ کرنا چاہ رہا تھا، پاکستان اس وقت گرے لسٹ میں ہے، انشاءاللہ جون میں یعنی کہ وہ آ جائے گا، وہ اس ریڈ زون سے نکل جائے گا۔ لیکن امریکہ نے کیا کیا ہے جی کہ اس نے بھارت کو ٹورزم کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا ہے، ساتھ ہی بیرونی دنیا نے یہ کہا جی کہ اقلیتوں کے لیے بھارت دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے، اپنے شہریوں کو وہاں جانے سے روکا ہے، اپنے شہریوں سے جانے سے روکا ہے، بلکہ اپنے شہریوں کو پاکستان میں تو آنے سے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جائیں، پاکستان ٹورزم کے لیے بہترین ملک ہے، لیکن انڈیا کے لیے روک رہے ہیں۔ پہلے دنیا انڈیا کو ایک بڑی اکانومی کے طور پر دیکھتی تھی، مارکیٹ کے طور پر دیکھتی تھی،
کیونکہ انڈیا کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے، 1 ارب 20 کروڑ افراد ہیں، تو دنیا اپنے مفادات دیکھتی ہے جی کہ ان کے پروڈکٹس 1 ارب 20 کروڑ افراد کے لیے کون کون سی چیزیں پروڈکٹس وہاں پر بیچی جا سکتی ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انڈیا میں نہ مسلمان محفوظ ہیں، نہ سکھ محفوظ ہیں، نہ عیسائی محفوظ ہیں، نہ بدھ مت کے لوگ محفوظ ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ انڈیا کے ساتھ، انڈیا کے ابھی نریندر مودی صاحب نے چند ماہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ملک میں بلایا، ان کی آمد پر اربوں روپے خرچ کر دیے، لیکن اس کا ان کو حاصل وصول کچھ بھی نہیں آ سکا۔ اس کا امریکہ نے ان کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کیا، بلکہ وہاں پہ کھڑے ہو کر پاکستان کی تعریف کی، یہ عمران خان کے وین کی تعریف کی، اور انہوں نے یعنی کہ ایڈمٹ کیا جی کہ عمران خان ایک بہترین انسان ہے۔ اور کل سے یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے نریندر مودی کو اور زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے کہ ٹویٹر آفیشیل اکاؤنٹ نے نریندر مودی کو انفالو کر دیا، ساتھ ہی انڈیا کے صدر کو انفالو کر دیا۔ یہ انڈیا کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، 1 ارب 20 کروڑ افراد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جی کہ وہاں پر اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہے اقلیتوں کے لیے۔ صرف وہاں پر ہندوتوا کو فروغ دیا جا رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ہیں تو وہ ان کو اپنی شریعت چھپانی پڑ رہی ہے، عیسائی ہیں ان کو اپنی شریعت چھپانی پڑ رہی ہے، سکھ ہیں ان کو اتنا دبایا گیا، اتنا مارا گیا کہ وہ بیچارے اپنی آزادی کی تاریخ جو چلا رہے تھے اب بھی چلا رہے ہیں، خالصتان کی۔ انڈیا میں اس وقت بہت سی ریاستوں میں آزادی کی لہریں چل رہی ہیں، لیکن دنیا ان کا جو میڈیا ہے، انڈیا کی حکومت کا اپنی میڈیا پر اتنی گرفت ہے کہ ان کا میڈیا اس طرح کے ایشوز پوری دنیا کو نہیں دکھاتا۔ نہیں، اگر انڈیا کا میڈیا نہیں بھی دکھاتا مگر یہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس نے مکمل طور پہ ایکسپلور کیا اس کو اچھے طریقے سے۔ اب انٹرنیشنل میڈیا، عمران خان نے جب دنیا کو بریف کیا، عمران خان نے ٹیررزم کی ایک علیحدہ ڈیفینیشن دی۔ پہلے تو پاکستان کے ساتھ ڈو مور کا تقاضا کیا جاتا تھا، پاکستان کو ایک دہشت گرد مسلم ملک شمار کیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام کی ڈیفینیشن ان کو بتائی گئی، جب ان کو بتایا گیا جی کہ سب سے زیادہ خودکش حملے انڈیا میں سے پہلے انڈیا میں ہوتے تھے، انڈیا میں اور سری لنکا میں ہوتے تھے، اور جب ان کو مکمل بتایا گیا، جب عمران خان نے یہ کہا جی کہ ہم نے آئندہ غیروں کی جنگ نہیں لڑنی، ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو ہمارے مفاد میں ہوگا اور پاکستان کے مفاد میں ہوگا، جب ہم نے ان کے ڈو مور کے مطالبے کو رد کیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا شروع کی، تو دنیا نے ہماری بات کو سمجھنا شروع کر دیا اور ہمیں اہمیت دینی شروع کر دی۔ اس فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، ساتھ سید زلفی بخاری صاحب۔ اچھا، میں اس پر بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سے دور حکومت گزرے اور بہت سی چیز ہم نے کبھی بھی اوورسیز کے بارے میں اتنا نہیں سنا تھا، یا اوورسیز کے مسائل اتنے زیادہ مسائل تھے ان کو کبھی ہم نے سالو ہوتے اس طرح نہیں دیکھا۔ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ اوورسیز جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ براہ راست پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کرونا کیس میں بھی جتنے مسلمان جتنے بھی پاکستانی باہر پھنسے ہوئے تھے ان کو وہ پاکستان لے کر آنا یا پاکستان سے وہاں امداد جانا، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان سے باہر جا رہی ہے دوسرے ملکوں میں 100 ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کی طرف سے امداد جا رہی ہے وہاں پر ہمارے جتنے بھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب پاکستان کے گرین پاسپورٹ کو دنیا نے اہمیت دینا شروع کر دی ہے، اور اس وجہ سے اہمیت دینا شروع کر دی کہ ملک کا وزیر اعظم اس کا اوورسیز پاکستان کے ساتھ دل دھڑکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب کنگ محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے یہاں پر، تو عمران خان نے نم آنکھوں سے ان کے ساتھ ایک ہی ریکویسٹ کی تھی کہ جو آپ کے ملک میں میرے غریب لوگ قید میں ہیں وہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جی کہ آپ ان کو ریلیز کریں۔ بالکل، اور یہی بات عمران خان نے یو اے میں جا کے کی، یہی بات عمران خان نے قطر میں جا کے کی، یہی بات عمران خان نے انگلینڈ والوں کو میسج دیا جی، پوری دنیا کے یعنی کہ اپنے ایمبیسیز کو متحرک کیا، ملیشیا سے یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں پاکستانی قید ہیں
ان کو لیگل ایڈ کی معاونت دی اور ان کو رہا کروانے کے لیے پاکستان کے فارن آفس کو، فارن ایمبیسیز کو متحرک کیا گیا. ہم دیکھ سکتے ہیں جی کہ فرسٹ ٹائم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی کہ سعودی عرب سے قیدی جب رہا ہو کے آئے تو ان کے لیے پی اے کا اجازت گیا. ملیشیا سے جب قیدی رہا کے ہو کے ملیشیا سے جب قیدی واپس آئے، مہاتیر محمد سے جب عمران خان نے ریکویسٹ کی تو وہاں سے بھی قیدی وہاں واپس آئے. جب یو اے ای سے واپس آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت اپنے شہریوں کی اہمیت دے رہی ہے، اون کر رہی ہے، اپنے شہریوں کو اون کر رہی ہے اور ان کے لیے باہر کے ممالک سے جاب کریشن کی بات کر رہی ہے اپنے شہریوں کے لیے. جاپان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، جنوبی کوریا کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ہم نے قطر کے ساتھ اپنے ایگریمنٹ کو رینیول کی ہے، یو کے ساتھ اپنے ایگریمنٹ کو رینیول کی ہے جی، انڈونیشیا کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، بہت سے ممالک ساتھ جہاں پر پاکستانی کام کر رہے ہیں. تو وہاں پر اب ہمارا یہی فوکس ہے جی کہ ہم نے جاب کریشن کرنی ہے، اپنے شہریوں کا تحفظ دینا ہے. کرونا کی وجہ سے اپنے شہریوں کو واپس لا رہے ہیں. شروع میں جب عمران خان پر تنقید ہوئی جی کہ چین سے پاکستان کو کیوں نہیں واپس لایا جا رہا اور بہت زیادہ میڈیا نے تنقید کی، لیکن اس وقت جب تفتان سے شہری ہے اور کہا گیا کہ زائرین کی وجہ سے یہاں پر کرونا پھیل رہا ہے، یہ غلط پروپیگنڈا کیا گیا. تو اگر چین سے آ جاتے یا پوری دنیا سے آ جاتے تو اگر ان کو ہم کوارنٹائن کرنے کے ہمارے پاس سہولیات نہ ہوتی تو وائرس زیادہ تیزی سے پھیلتا. الحمدللہ اس وقت کرونا کا وائرس بشمول دوسرے ممالک نسبت پاکستان میں اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا جتنا اپوزیشن یا ہمارا میڈیا توقع کر رہا تھا جی کہ یہ وائرس اس تیزی سے پھیلے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ کچھ لوگ آئے بھی تھے پاکستان میں کرونا پہ سیاست کرنے اور خود ہی کوارنٹین میں بیٹھ گئے ہیں. جی بالکل، ان کو کسی نے مس کال کی تھی، شو بازیوں سے تو ویسے بھی مشہور ہیں. ان کو کہا گیا جی کہ چاہیے جی پاکستان میں آپ نے جا کے کرونا کے وبا پر کنٹرول کرنا ہے. بلکہ یہ بھی سننے میں ان کو بتایا گیا اور انہوں نے آتے ہی جو پوسٹ ہے ویکینٹ ہے جی، اور ان کو آتے ہی جو انہوں نے کرونا کا حل بتایا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ اگر عمران خان صاحب یا نائب میر شکیل الرحمان کو جو ڈان مافیا ہیں جرنلسٹ کے، وہ اپنے آپ کو تو جنرل سمجھتے نہیں ہیں، وہ بزنس مین سمجھتے ہیں. انہوں نے خود کہا ہے، خود کہا ہوا. تو جب وہ آئے تو انہوں نے اس علاج کا حل یہی بتایا جی کہ امیر شکیل الرحمان کو حل یعنی کہ وہ رہا کر دیں تو کرونا پر قابو پا سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات بتائیے گا کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے ٹورڈز انڈیا، ٹورڈز امریکہ، ہم نے دیکھ لیا. چائنا کے ساتھ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے کیا اس کو ریوائو کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، چائنا کے ساتھ پاکستان کی فارن پالیسی اب پہلے سے زیادہ بہتر تعلقات میں جا رہی ہے. سی پیک پہ ہمارا کام تیزی سے چل رہا ہے. وہ چائنا اس بات کو بھی آن کرتا ہے، وہ سی پیک کو مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے، اس پروجیکٹ کو مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. ہمارا ML1 کا جو ریل ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پروسیس میں شروع ہو جائے گی اس کرونا کے وبا کے بعد. بلکہ اس کرونا کے کیسز میں اور کرونا پوری کے بعد دنیا نے چائنا کو الگ چین کے صدر نے پاکستان نے جی بالکل، چین کے صدر نے پاکستان کا وزٹ کرنا ہے کرونا کی وبا سے نمٹنے کے بعد. اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ یعنی کہ بہت اچھے رہے ہیں. اس وجہ سے رہے کہ چین نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اور چین اور اس وقت دنیا دو بلاکس میں بٹ رہی ہے. ایک دنیا چین اور روس کا علیحدہ بلاک بن رہا ہے. پاکستان جو ہمیشہ امریکہ کے ساتھ یعنی کہ اس کے جھکاؤ ہوتا تھا، اب امریکہ کے ساتھ اس کا جھکاؤ تو نہیں ہے، لیکن امریکہ کو پاکستان نے واضح میسج دیا ہوا جی کہ ہم نے آپ کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات استوار کرنے ہیں. ہم نے آپ کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز کو اپنے بڑھانا ہے اور برابری کی بنیاد پر بڑھانا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہم نے آپ کی جنگ میں کبھی حصے دار نہیں بننا. پہلے ہم اگر حصے دار تھے آپ کی جنگ میں. امریکہ کو سی پیک میں بڑی ریزرویشنز بھی تو تھیں. جی بالکل ریزرویشنز تھیں، اسٹیٹمنٹس آتی رہیں. انہوں نے جتنا بھی تھریٹ کیا، جتنے بھی پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، سی پیک سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان اب اپنے جو بھی فیصلے کر رہا ہے اپنے مفادات کے لیے کر رہا ہے. وہ دوسروں کے مفادات کے لیے پاکستان فیصلے نہیں کر رہا. صحیح ہے. میرے خیال میں ہماری بڑی زبردست بحث ہوئی ہے اس ٹاپک پہ، پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر. اگر آپ کے پاس کوئی رائے ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں.
اگر آپ چاہتے ہیں ہم کسی ٹاپک پہ ڈسکس کریں تو وہ ٹاپک آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں سر. سر آپ کا بہت شکریہ. آپ کی جو رائے ہے وہ ہم سبسکرائب کرنے کے لیے اور وہ بھی ہم آپ کی جو رائے ہے قیمتی رائے ہے اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کو بہت بہت شکریہ سر. تو ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں, اس کو لائک بھی کریں. پاکستان زندہ باد, پاکستان اسلام پائندہ باد.